اللہ کون ہے؟ اس بارے میں اللہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ ہر وقت اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتے ہیں اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، ولا یعودہ حفظہما، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہو العلی العظیم، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا جامع تعریف اپنی ایک آیت ہی میں بیان کی ہے، جس میں تقریباً اللہ سے متعلق پوچھے گئے تمام ہی سوالوں کا جواب ملے گا۔ دوستو، اللہ وہ ہے کہ جس کی تعریف کے لیے دنیا بھر کے سمندر سیاہی بن جائیں اور دنیا بھر کے درخت قلم بن جائیں، تمام مخلوقات لکھنا شروع کر دیں اور لکھ لکھ کر تھک جائیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا قائم کرنے والا ہے، جو جانتا ہے زمین میں چھپے خزانوں کو بھی اور آسمان میں چلنے والی ہواؤں کو بھی، وہ جانتا ہے کسے کب کہاں اور کتنا دینا ہے۔ اللہ کو جاننے اور اس کی پہچان کے لیے انسان کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، بس اپنے جسم پر ہی نظر دوڑائے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اور نظام کس خوبصورتی سے بنایا گیا ہے، اور جس پرفیکشن سے یہ کام کر رہا ہے یہ کسی ماہر کاریگر کا ہی کام ہے۔ دوستوں، اللہ وہ ہے جو ہمارے جسم میں موجود گوشت میں سے ناخن، اسی گوشت میں سے دانت نکالتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ناخن بڑھتے ہیں لیکن دانت نہیں بڑھتے۔ ناخنوں کو بڑھنے اور دانتوں کو ایک مقررہ حد تک بڑھنے کے بعد رک جانے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کون ہے جو انہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں رک جانا ہے اور تمہیں بڑھتے رہنا ہے؟ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے ان کی مقدار اور طریقہ کار کو مقرر کر رکھا ہے۔ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے سر، بھووں اور پلکوں کے بال بنائے۔ سر کے بال بڑھتے ہیں لیکن بھووں اور پلکوں کے نہیں بڑھتے۔ تو کون ہے جو انہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں بڑھنا ہے اور تمہیں نہیں؟ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے اس کرہ ارض پر اربوں کی تعداد میں انسان تخلیق کیے، لیکن ان میں سے کسی ایک کے فنگر پرنٹس بھی دوسرے جیسے نہیں، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ اللہ ہی تو ہے جو قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ پرندوں کو ہر صبح رزق فراہم کرتا ہے۔ یہاں پرندوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ایک اندازے کے مطابق اس دنیا میں جانور انسانوں کی تعداد کا ملٹیپلائی بائی 10 ہوتے ہیں، یعنی اگر انسان 8 ارب ہے تو وہ 80 ارب ہوں گے، لیکن پرندے اس کا بھی ملٹیپلائی بائی 10 ہوتے ہیں، یعنی اس دنیا میں تقریباً 800 ارب پرندے ہوں گے۔ جی ہاں، 800 ارب پرندوں کو اللہ ہر صبح رزق فراہم کرتا ہے، جبکہ ان پرندوں کے پاس تو کوئی ذخیرہ کرنے کی جگہ نہیں، لیکن ہر صبح جب وہ اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں تو رات کو اپنا رزق لے کر گھر لوٹتے ہیں۔ تو کون ہے جو 800 ارب پرندوں کو روزانہ رزق دیتا ہے؟ کیا کسی انسان یا جاندار میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں کسی کو کھلا سکے؟ سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا نظام چلانے والی کوئی اور ہستی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ عظیم الشان ہستی اللہ ہی تو ہے جس نے ایک ہی دریا میں 2 مختلف رنگوں اور 2 مختلف ذائقوں کے پانیوں کو چلایا، یعنی میٹھے اور کڑوے پانیوں کو الگ کیا۔ سبحان اللہ، اور اگر اللہ ان دونوں پانیوں کے بیچ میں سے اپنے پردے کو ہٹا دے اور آپس میں ملا دے تو دنیا کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا،
اور کوئی پانی بھی پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ بے شک اللہ اپنے خزانوں میں، اپنی ہستی میں، اپنی قدرت میں، اپنی طاقت میں بے مثال لامحدود ہے۔ نہ اس سے پہلے کچھ ہے اور نہ اس کے بعد کچھ ہے۔ کل کائنات اس کی تسبیح پڑھ رہی ہے اور مسلسل پڑھ رہی ہے۔ صحرا کی ریت کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ سبحانہ کہہ رہا ہے۔ ہوا کی ایک ایک لہر اور اس میں چلنے والی ہوا کا ایک ایک ذرہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ درختوں کے پتے، زمین کے نیچے پھیلی ہوئی اس کی جڑیں سب اللہ کو یاد کر رہی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں ہوں یا اڑنے والے پرندے، زمین پر رینگنے والے جانور ہوں یا دوڑنے والے، سب اسی کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ کل کائنات اس کی تسبیح سے گونج رہی ہے۔ وہ واحد و یکتا ہے، بادشاہ ہے سب جہانوں کا۔ اللہ وہ ہے جو پھلوں میں رس بھرتا ہے، ایک ہی زمین سے ایک جیسا پانی، مٹی اور ہوا میں پھلنے پھولنے والے مختلف ذائقوں، رنگوں اور شکلوں کے پھل بناتا ہے۔ یہ اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، یہاں تک کہ جو تم کر رہے ہو اور جو تم نے کیا بھی نہیں، صرف سوچا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ سب کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے دوستی کرو، جو تمہیں چاہیے تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر مانگ کو پورا کرنے والا ہوں۔ اللہ وہ ہے جو خود کہتا ہے کہ ایک انسان مجھ سے مانگ، پہاڑوں کی بلندیوں کے برابر مانگ، یا جس قدر تو سوچ سکتا ہے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا، اور میرے خزانوں میں ایک ذرے کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ دوستوں، انسانوں سے تو ایک بار یا دو بار آپ کچھ مانگ لیں تو تیسری بار اس کا منہ چڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے جو خود اپنے بندوں سے بولتا ہے کہ مجھ سے مانگو، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار نہیں، 1000 بار مانگو، بلکہ 1,00,000 بار مانگو، میں ہمیشہ تمہیں دوں گا۔ دوستوں، اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو صرف دیتی ہی ہے اور اسے اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو اس کی بھی سنتا ہے جو اسے مانتا ہے، اور اس کی بھی سنتا ہے جو اسے مانتا نہیں۔ یعنی اللہ ان گناہگاروں کی بھی سنتا ہے جو دن رات گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اللہ انہیں دے رہا ہے کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر لو اور میرے سامنے توبہ کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں نفع دے سکے یا نقصان دے سکے، یا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے ہمکنار کر دے، جسے چاہتا ہے آسمان کی بلندیوں پر بٹھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زمین پر گرا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جو دن سے رات اور رات سے دن کو نکالتا ہے۔ وہی ہے جو گرمی سے سردی اور خزاں و بہار کے موسموں کو چلاتا ہے۔ وہ وہی ہے بادلوں سے بارش کو برسانے والا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور عالی شان عظمت والا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔